اللہ رب العزت نے 2 صورتیں اتاری ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں سورے انہی شیطانوں سے بچنے کے لیے ہے، جادو، سحر، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے۔ تو آج کی اس تفسیر میں یہ تنبیہ کرتا جاؤں گا، ہر دن ہر گھر میں بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورتیں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، سارے لوگ فجر میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کرے اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ جائے مل لے، انشاءاللہ العزیز وہ دن پورا مولا ان کے جادو سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ اقتدار کی ہوس ہے، اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار، اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم السلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا، 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا، خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی، اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے ہی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھی کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے، اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے۔
اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو؟ اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں؟ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے دو دو عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں۔ کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاه تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے، آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی
شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے. اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا. دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے, وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے, رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے. رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے, بلکہ ایک تہائی حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا. ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے, پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو. کبھی نہیں. دل اس میں لگا ہی رہتا. اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں, غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے, اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں. غریبی اچھی بھی ہے, اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. یہ زندگی اچھی ہے. لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی, یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں, رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے. آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے, اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی. جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی, سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے, شراب کے لیے, جوئے کے لیے, اور اڈے سجائے جائیں رات بھر. آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر, یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے. کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے, اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلی پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں, اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں. میرے عزیزوں, دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ورنہ اکثر کو اس دنیا نے, اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی, بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا صبر جاتے ہیں, اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں. ویسی اشغال کی اجازتیں دیں, اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی. کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ. وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا. اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی زبان بند ہوتی, دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی. جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے. یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں, سانسوں کو روک لینا, یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی. چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا. آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے, یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے, ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں. زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں. آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے, اچھی بات ہے, میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ, اچھے گھر میں رہ رہے ہوں, لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں, کھجور پر افطار کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے.
یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ آج کے زمانے میں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے، دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، یہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے، ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جلال الدین بخاری رحمت
رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر. وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے. لاہور کی سرزمین کہاں ہے, بنگال کہاں ہے, پیدل سفر کیا. بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے. بہار میں ایک علاقہ منیر ہے, یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے, آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ چیچک کسی کو ہو جائے, چیچک کی بیماری, حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے لو, وہ چیچک ختم ہو جاتی ہے. ان کے نام میں تاثیر ہے. وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی وہ وصیت کیا تھی سنیں. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر بہار کے اسی منیر علاقے سے ہو رہا تھا. وہاں دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہزاروں کی بھیڑ ہے, صفیں لگی ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, بڑے بڑے تاجور وہاں پر کھڑے ہیں, لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اسی سفر پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں حاضر ہوئے. پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے. کہا کہ جنازے میں بھی شریک ہوتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء تھے, مریدین تھے, علماء تھے, انہوں نے کہا ہمارے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک کھلے میدان میں رکھنا, تم دیکھنا مغرب کی طرف سے رسول اللہ کا ایک شہزادہ آئے گا, آل رسول آئے گا, وہ کالی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھا ہوگا اور وہ ساتوں قراتوں کا قاری ہوگا, حافظ ہوگا. اور یہ تک انہوں نے بتایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے, تم میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرات نہ کرنا, میرا جنازہ وہ سید الاشراف پڑھائے گا جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر آ رہا ہوگا, بادشاہت چھوڑ کر آ رہا ہوگا. مخدوم اشرف سمنانی سے جب لوگوں نے کہا, آپ نے فرمایا جس اشرف کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں. سارے علماء و صلحاء نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ کو آگے بڑھایا. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ آپ نے بشارت کے اعتبار سے خود پڑھایا, پھر وہاں سے آپ نے پھر سفر فرمایا. عزیزو, میں آج تفصیل ذکر کروں گا میرے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کے لیے بنگال مالدہ جا رہے ہیں. سفر بڑا کٹھن ہے, دریاؤں کا بھی سفر ہے, پہاڑوں کا سفر ہے, جنگلات کا سفر ہے. پیروں میں سوجن آ چکی تھی, لیکن سفر یہ تھکن کبھی نہیں لاتا تھا, تھکان سے چور نہیں ہوتے تھے. سفر ہی سفر ہے. حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اللہ, بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے لوگ. وہاں پر حال یہ تھا کہ لوگ 15 سال 20 سال تک مجاہدے میں بیٹھے ہوتے تھے. علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ایک دن دوپہر کا وقت ہے, خواب میں یا جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے, بے قراری کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور اپنے سارے لوگوں سے, مریدین سے کہا, بوئے یار می آیت, بوئے یار می آیت, مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے, میرے عزیز کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا جس کے انتظار میں میری عمر بیتتی جا رہی ہے, غالباً وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں. سارے لوگ بالکل تجسس کے شکار ہو گئے. آخر وہ ہے کون جس کے لیے مخدوم علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ گئے, وضو فرمایا, سارے مریدین خلفاء کے ساتھ شہر سے باہر آئے, شہر کی سرحدوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا دور تنہائی کا سفر کرتے ہوئے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں. چہرے پر گرد ہے, غبار ہے اور لباس پورے سفر کی علامتیں بتا رہا ہے, جگہ جگہ سے کانٹوں سے پھٹ چکا ہے. مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی آئے, سارے مریدین اور خلفاء نے پوچھا اپنے پیر و مرشد سے, کیا یہ وہی ہے مسافر؟ کہا ہاں, اسی کی خوشبو مجھے شہر سے باہر تک لے آئی ہے. آپ خود باہر آگے بڑھ کر کے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے مبارک کو اپنے سینے سے لگایا, ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پالکی منگوائی. کہا کہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھاؤ.
حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب کے لحاظ سے آپ نے بیٹھنے سے انکار کیا. اس کے بعد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود پالکی پر بیٹھے اور اس شہزادہ اعظم کو اپنے ساتھ بٹھایا, خانقاہ لے آئے, اور اس کے بعد اس دن جشن کا ماحول تھا. بھلا مجھے بتاؤ, کوئی پیر اپنے ایک مرید کا انتظار کر رہا ہو, کوئی شیخ اپنے ایک خلیفہ کا انتظار کر رہا ہو. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں آئے ہیں تو مریدین کی باتیں سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں برسوں بعد ایسا لگ رہا تھا ٹھنڈی راتوں میں کوئی ایک سورج طلوع ہوا ہے, اس لیے کہ جشن کا سما تھا, ہر جگہ اجالا ہی اجالا تھا. دو چہرے اتنے چمکتے تھے, ایک علاء الحق پنڈوی کا, ایک مخدوم سمنا کا. دسترخوان بچھایا گیا ہے, دسترخوان بچھائے گئے, اعزاز میں روٹیاں رکھی گئیں, سالن لائے گئے, اور وہاں پان کی گلوریاں پیش کی جاتی تھی, پان کھائے جاتے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے ہیں. علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا, اولیاء کا دسترخوان بھی کیسا ہوتا ہے. کہا کشت لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے, ہم بھی دسترخوان پر ہاتھ دھلاتے ہیں. مخدوم سمنا سے ان کے شیخ نے کہا, بیٹا فرزند اشرف اپنے ہاتھ دھو لو دنیا کی ہر لذت سے, دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو. آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا, میرے مرشد گرامی, آپ کا یہ بیٹا, آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے. اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو 4 لقمے سب سے پہلے مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے, اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا. ایک طریقت کا تھا, ایک معرفت کا تھا, ایک اسرار و رموز کا تھا, ایک حقانیت کو پوچھنے والا تھا. یہ 4 لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ, اپنا امامہ نکالا, مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا, بیٹا فرزند اشرف, میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں, سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا. اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی. یہ خرقہ پوشی ہوئی, آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی. آپ نے بیعت بھی کیا. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے, 12 سال تک. اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا, ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف, اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے. میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے. تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جون پور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا. جون پور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ, تشریف لائے. تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا, کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا, اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں. آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی, اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے. سفر میں آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے, آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید, آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں, وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے, کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی
تعالی اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں، کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔